مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ عید کے اعمال عید کی نیکیوں کے تعلق سے ہے۔ الجواب بعون الوہاب کہ عید کے دن ہمیں کیا کیا کرنی چاہیے۔ تو جیسے ہی چاند نظر آئے عید کا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 آدمی کی گواہی ہو، اور عید کا چاند جب نظر آ جائے تو ہمیں اور آپ کو دعا پڑھنی چاہیے، اور ہر چاند دیکھنے کے وقت دعا کرنی چاہیے جو نیا چاند نکلے تو۔ سلسلہ صحیح حدیث نمبر 1816، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ تو ہم پر امن و امان اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ چاند کو اگا دے، اور چاند سے کہے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو یہ دعا کا اہتمام کریں، پٹاخہ وٹاخہ نہ پھوڑیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بالکل آزاد سے ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ پہلا کام کیا کرتے، جا کے داڑھی چلا لیتے۔ افسوس کی بات ہے، رمضان بھر رکھا اور اس کے بعد عید کا چاند جہاں نظر آیا شیطان کیا کھل گئے، وہ اپنے کام پہ لگ گیا۔ عید کے دن کیا کرنا ہے، چاند تو نظر آ گیا تو اس کے بعد تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہیں۔ نمبر 3، فطرے کی ادائیگی۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، نوکر ہے، غلام ہے، کوئی بھی ہے، جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، سب کی طرف سے فطرہ نکالنا، اور 1 سا نکالنا جو 4 مد ہوتا ہے۔ ہم اس کو 2 کلو 100 گرام بھی کہہ سکتے ہیں، 3 کلو گرام بھی کہہ سکتے ہیں، 2.25 سیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کام کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنا ہے۔ فطرہ ہم 1-2 دن پہلے تک بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ فکر ہونی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے عید کے دن کھانا اس کا بھی ذکر ہے، لیکن کیا چیز کھانا، کھجور کھا کے جانا ہے۔ تو چاہے 1 کھائیے یا 3 کھائیے یا 5 کھائیے، طاق عدد میں ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بقرعید میں نماز پڑھ کے آتے تب کھاتے تھے۔ سنن ترمذی کتاب الجمعہ حدیث نمبر 542، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں جب جاتے، عید کی نماز پڑھنے جاتے تو کچھ کھا کے جاتے، اور بقرعید میں کیا ہے، جب واپس آتے تو کھاتے۔ کچھ لوگوں نے اس کو آدھے دن کا روزہ کہہ دیا ہے، اور کچھ لوگ بولتے بھائی کلیجی اور تلی اور پھیپھڑا وہی کھانا چاہیے۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں، سیدھا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید میں نماز پڑھ کے جب آتے تو کھاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 953، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل التمرات ویاکلہن وطرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن جاتے عید کی نماز پڑھنے تو کچھ کھا کے جاتے، کھجور، اور آپ طاق کھجور کھاتے، یعنی 1، 3، 5 اور ایسا کھا کے جاتے۔ اس میں ایک یہ بھی آج کل دیکھیے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ لوگ عیدگاہ ہی میں رکھے رہتے ہیں، یا کہیں پر جب عید کی نماز یا بقرعید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے تو وہاں بھی رکھے رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، وہیں پر جا کے کھا لیں، دعائیں دیں کچھ۔ عید کے آداب میں سے یہ ہے کہ عیدگاہ پیدل جائیں، لیکن اگر بہت دور ہے تو سواری سے تو جانا ہی پڑے گا، اور ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور دونوں راستے تکبیرات سے گونجتے رہیں اور ہمارے لیے قیامت کے دن گواہی دیں۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 1295، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ویرجع ماشیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ جاتے تو پیدل جاتے، اور واپس لوٹتے تو پیدل لوٹتے، اس لیے یہ بہتر ہے۔ اور واپس جب لوٹتے تو راستہ بدل دیتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 986، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب جاتے تو راستہ بدل دیتے تھے۔ تو واپسی پر ہمیں اور آپ کو بھی راستہ بدل دینا چاہیے۔ عیدگاہ جاتے وقت اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کے جائیں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی لے کے جائیں، ساتھ میں لے کے جانا چاہیے عیدگاہ، بچوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 باب نمبر 16، باب خروج الصبیان الی المصلی، یعنی بچوں کا نکلنا عیدگاہ کی طرف، مصلی کی طرف، حدیث نمبر 975۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ وصلی العید ثم خطب ثم اتى النساء
فوعظہن وذکرہن. اس حدیث میں مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، 12-13 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزرے، یا 14 سال کے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز، بقرعید کی نماز میں گیا اور آپ نے عید کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، پھر لیڈیز کے پاس آئے، خواتین کے پاس آئے، ان کو نصیحت کی، ان کو یاد دلایا، اور وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدْقَةِ اور صدقہ و خیرات پر ابھارا. تو پتہ یہ چلا عید اور بقرعید میں جب امام صاحب خطبہ دیں تو نماز پڑھانے کے بعد صدقہ و خیرات پر بھی ابھاریں. لیڈیز بھی عیدگاہ جائے. حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 980. ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پہلے کی خواتین بھی کیسی تھیں، پوچھا یا رسول اللہ اعلی احدانا باس اذا لم یکن لہا جلباب الا تخرج، کہ اگر کسی کے پاس دوپٹے نہ ہو تو کیا وہ عیدگاہ نہ جائے تو چلے گا؟ اب دیکھیے پہلے کی لیڈیز کے پاس دوپٹے بھی نہیں ہوتے تھے، اور آج تو ماشاءاللہ تھکی لگی ہوئی ہے، پھر اسی طریقے سے کتنی پیٹی میں بند ہے، باکس میں بند ہے، پھر بھی ناشکری. تو انہوں نے کہا اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، تو چاہیے کہ ان کی جو سہیلی ہے وہ اپنے دوپٹے میں سے ان کو دوپٹہ دے دے پھاڑ کے، یا وہ انتظام کر کے دے، لیکن وہاں جانا ہے. وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں جا کر وہ لوگ خیر کے کام میں رہے اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. یعنی اس کا مطلب عید اور بقرعید میں دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وَلِتَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّزِ، کہ بوڑھی عورتیں، پھر اسی طریقے سے جو پردے کے اندر ہے سب، یہاں تک کہ حائضہ عورتیں وہ بھی داخل ہو، عیدگاہ جائے اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو. تو آپ دیکھ لیجئے اپنی عورتوں کو ہمیں اور آپ کو لے جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حائضہ عورت کے بارے میں کہا کہ وہ الگ تھلگ رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی، بلکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہے گی. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر.